نور، میں ذرا سارا کی طرف جا رہا ہوں، اسے کچھ پیسے دینے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ دوبارہ سے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے ارسلان کا سارا کے گھر زیادہ جانا پسند نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ ان کی منہ بولی بہن تھی، پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ وقت تو اپنی بہن کے گھر میں ہی گزار کر آ جاتے تھے۔ میری شادی کو 8 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ ان 8 مہینوں میں ارسلان ہر روز ہی سارا کے گھر جاتے تھے اور وہاں پر 4 گھنٹے گزار کر واپس آ جاتے۔ کبھی کبھار وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن جس دن میں ان کے ساتھ جاتی تھی اس دن ہماری واپسی جلد ہی ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بولوں کہ وہ سارا کے گھر مت جایا کریں، لیکن سارا کا اپنے ساتھ رویہ اور اس کی خوش اخلاقی دیکھ کر میں نادم ہو جاتی۔ دراصل وہ بیوہ تھی، تقریباً 5 مہینے پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اس لیے مجھے اس سے ذاتی ہمدردی تھی، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کا اس کی ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینا کبھی کبھار مجھے جلن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میری عادت نہیں تھی بات کو پلٹا دینے کی اور نہ ہی کسی سے لڑائی کرنے کی، اسی وجہ سے میں نے یہ بات اپنے دل ہی دل میں دبا کر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس دن میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بحث کی اس دن ہماری بہت بری لڑائی ہوگی۔ ایک اور چیز جو مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی وہ اپنے شوہر کا بدلتا ہوا رویہ تھا۔ شادی کے پہلے مہینے وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا تھا، میری باتیں بہت غور سے سنتا تھا، میرے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا تھا، لیکن 1 مہینے بعد ہی سب کچھ تبدیل ہونے لگا۔ اس کے رویے میں اچانک سے تبدیلی آ گئی۔ میں نے 1-2 بار اس سے شکوہ کیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ اب میں آفس میں مصروف ہو گیا ہوں، اس وقت مصروفیت کم تھی۔ میں ٹھنڈے سانس بھر کر رہ گئی، یعنی میرا شوہر صرف اور صرف اپنی مصروفیت دور کرنے کے لیے میرے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے اپنی زندگی پر بہت رونا آتا تھا۔ میں اکثر ہی اپنی ماں سے اس بارے میں شکایت کرتی، لیکن میری ماں میری بات سمجھنے کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹتی، یہی درس دینے لگتی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنے گھر کو بکھرنے نہیں دینا، تم اچھی طرح جانتی ہو اپنے بھائی کے حالاتوں کو، اور تمہیں اپنی بھابھی کے رویے کا بھی اچھی طرح اندازہ ہے۔ تم ہم سے کسی بھی قسم کی توقع نہیں رکھنا کہ ہم اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد کریں گے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ میری ماں مجھے تسلی کے 2 بول سنائے گی، میری مدد کی حامی بھریں گی، لیکن یہاں پر تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس رات میں بہت زیادہ روئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ اگر ارسلان مجھ سے اس بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی، لیکن میری پریشانی جلد دور ہو گئی جب میں نے محسوس کیا کہ ارسلان تو میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں نے خود سارا کے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ اس دن مجھے گھر میں کوئی کام نہیں تھا، میں بور ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ امی کا گھر یہاں سے کافی دور تھا، لہٰذا میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال سارا کا ہی آیا۔ میں نے سوچا کہ 2-3 گھنٹے اس کے گھر گزار کر واپس آ جاؤں گی، اس دوران میرا دماغ بھی فریش ہو جائے گا اور فضول سوچیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر مجھے کتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں سارا کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، سوچ رہی تھی کہ اندر جاؤں۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی، وہ میری ہی ہم عمر معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی تم شاید سارا سے ملنے کے لیے آئی ہو۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ نہ تو میں اسے جانتی تھی نہ ہی میں اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوا تھا، لیکن وہ مجھ سے ایسے سوال کر رہی تھی جیسے وہ میری پرانی دوست ہو۔ جی میں سارا سے ملنے کے لیے ہی آئی ہوں، یہ کہہ کر میں دروازہ کھولنے لگی جب میری نظر دروازے پر لگے تالے پر پڑی۔ سارا گھر پر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا، لیکن پھر جلد ہی میں نے اپنی حالت پر قابو پایا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی مارکیٹ گئی ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ میرے گھر آ سکتی ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گی پھر آپ چلی جائیے گا۔ اس کی بات پر میں نے چند لمحے سوچا، پھر اس کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میں کیسے ایک انجان عورت کے ساتھ اس کے گھر جا سکتی ہوں، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہو، لیکن کر نہیں پا رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں رہتی تھی، اپنے سسرال سے الگ ہو گئے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کی ایک نند تھی جو اکثر اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ یہ بھی مجھے اسی سے معلوم ہوا تھا۔ مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ
وہ بار بار کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے لیکن کر نہیں پا رہی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی میری نظر سونیا پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں اور منہ حیرت سے کھل گیا۔ سونیا میری بچپن کی دوست تھی۔ اسے الگ ہوئے مجھے 2 سال ہو چکے تھے۔ 2 سال پہلے ہمارا رابطہ ختم ہوا۔ اس کے بعد نہ تو میں نے اسے دیکھا اور نہ کبھی اس کے بارے میں سنا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کبھی اسے یوں دیکھنے کا اتفاق ہو جائے گا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بھی یہی حالت تھی۔ اتنے عرصے بعد اس سے مل کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کافی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر بچپن کے قصے یاد کرتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے موجود ہو، سونیا نے خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ میں یہ ساتھ ہی اپنی ایک نند سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میری بات سن کر سونیا نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، کیا وہ عجیب و غریب عورت تمہاری نند ہے؟ وہ میرے شوہر کی منہ بولی بہن ہے، اس حساب سے میری نند ہوئی۔ میری بات سن کر سونیا نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تم ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے اس سے بے چینی سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، کہنے لگی، میری بات تحمل سے سنو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی بات پر 100% یقین ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ابھی تک میں نے جتنی بھی باتیں نوٹ کی ہیں وہ دیکھ کر مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ عورت واقعی میں تمہارے شوہر کی منہ بولی بہن ہے۔ اس عورت کے ساتھ تمہارے شوہر کا رویہ دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن پھر بعد میں بھابھی نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اگر رشتہ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ اتنا زیادہ وقت ایک ساتھ کیسے گزار لیتے ہیں۔ سونیا کی باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر برس رہی تھیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، وہ واقعی ان کی منہ بولی بہن ہے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے، اگر وہ مانے تب بات ہے، سونیا نے غصے سے کہا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو کہ دونوں کا چکر چل رہا ہے؟ میں نے تنگ آتے ہوئے پوچھ ڈالا۔ میری بات سن کر سونیا نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے 100% یقین نہیں ہے لیکن شک ہے، اور تم جانتی ہو کہ ہمیشہ سے ہی میری بتائی ہوئی بات ٹھیک نکلتی ہے۔ میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن میں نے اکثر تمہارے شوہر کو اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس سے یوں باتیں کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس کی بیوی ہو۔ اپنی بہن سے کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی ایک ایک چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اس عورت میں کتنی گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ تب مجھے پتا چلا کہ سونیا پہلے 2-3 بار سارا کے گھر جا چکی ہے۔ ہر بار ہی وہ اسے کوئی نہ کوئی چیز دینے کے لیے جاتی تھی، اور جب بھی وہ وہاں پر جاتی تھی سامنے ہی ارسلان موجود ہوتا تھا۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اتنے عرصے سے میں جس چیز کو غلط ثابت کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، آج وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر سونیا پریشان ہو گئی، کہنے لگی، تم فکر مت کرو، ہو سکتا ہے کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہ ہو، یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ وہ اس کی منہ بولی بہن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی منہ بولی بہن ہی ہو۔ اب سونیا اپنی بات سے مکر رہی تھی، اور وہ یہ سب صرف اور صرف مجھے تسلی اور دلاسا دینے کے لیے کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک گرہ لگ چکی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح حقیقت کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر ان دونوں کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ کافی عرصے سے میں نے ارسلان سے تفصیلی بات نہیں کی تھی۔ اس کے کام کرنے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ اگر وہ مجھ سے بات کر لیتا تو بات کر لیتی، ورنہ یوں ہی گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ میرا مقصد صرف اور صرف اپنا وقت گزارنا تھا، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں اپنے شوہر کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ مصروفیت کی وجہ سے وہ مجھے وقت نہیں دے پا رہا ہے، لیکن اب دوست کی باتیں سننے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مصروفیت میرے لیے تھی، کسی اور کے لیے تو اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ لہٰذا سونیا کے پاس 2 گھنٹے گزارنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، سامنے ارسلان بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میں آج سارا کی طرف گئی تھی، لیکن سارا تو آج میرے… یہ کہتے کہتے ارسلان رک گیا۔
میں اس کے چہرے کے اڑتے رنگوں کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ میرے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے اسے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیونکہ رات کو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج اس کی ایک ضروری میٹنگ ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹ واپس آئے گا، لیکن اب اس نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے نہیں بلکہ سارا کے ساتھ کہیں گیا تھا۔ دراصل سارا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ اکیلی ہوتی ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اپنی میٹنگ بھی کینسل کرنی پڑی۔ اب مجھے فکر ہو رہی ہے نہ جانے باس میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا مسلتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو اچھی طرح نوٹ کر رہی تھی۔ رات کو ہم دونوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ارسلان کھانے کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اس کا دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو اٹھا کر دیکھتا لیکن پھر مایوس ہو کر اسے رکھ دیتا۔ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور تم کب سے مجھ میں اتنی دلچسپی لینے لگی؟ بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، ارسلان نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا۔ میں اس کی اس بات کو برداشت کر گئی۔ میں کل سارا کی طرف جاؤں گی، آپ اسے بتا دیجیے گا کہ وہ گھر میں ہی رہے۔ میری بات سن کر ارسلان حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں کیا ضرورت آ پڑی اس کی طرف جانے کی؟ آرام سے اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ میں اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرا فون بجا۔ میں نے دیکھا سونیا کال کر رہی تھی۔ سونیا کا نمبر دیکھ کر میں نے بے صبری سے کال اٹھائی۔ میں نے سارا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے رویے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ میری اس سے اچھی دوستی ہو جائے، لیکن وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ مجھے لگتا ہے ارسلان نے ہی اسے کہا ہے کہ وہ کسی اور سے رابطہ نہ کرے۔ تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بے چینی سے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ارسلان بستر سے اترا ہو۔ میں فوراً ہی ساکن ہو گئی، یوں ظاہر کرنے لگی جیسے میں سو رہی ہوں۔ اس کے بعد ارسلان میری سائڈ پر آیا، تھوڑی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ مجھے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، شاید وہ اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے میرے گالوں کو ہلکا سا تھپکا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، میں تیزی سے اپنے بستر پہ اٹھ بیٹھی۔ دوپٹہ سنبھالتی میں اس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ میں بہت محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھ چکی ہوں یا میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے دیکھا اب میرے شوہر کا رخ چھت کی طرف تھا۔ میں چھت پر پہنچنے والی 3 سیڑھیاں پہلے ہی رک گئی۔ اپنے شوہر کی آواز مجھے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے معافی مانگ رہا تھا اور پورا دن کال نہ کرنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ وہ لہجے سے بہت پریشان معلوم ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اگر اس نے روٹھے ہوئے انسان کو نہ منایا تو نہ جانے وہ اپنے ساتھ کیا کر بیٹھے گا۔ اس کا یہ روپ میں اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ میرے ساتھ آج تک اس نے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے مجھے کبھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں بھی اس کے لیے اہم ہوں۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جسے سن کر میرے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ سارا، یار اب میں تم سے کتنی بار معافی مانگوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، واقعی میں مجھے آج وقت ہی نہیں ملا کہ میں تمہیں کال کر سکتا۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم میرے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، لیکن تم میری مجبوری بھی تو سمجھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلا پورا ہفتہ میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ کافی دیر وہ کھڑا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ نہ جانے وہ اس سے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میرا دماغ معوف ہو چکا تھا، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس کے واپس آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ جب وہ میرے چہرے کے سامنے آ کر رکا تب میں ٹھٹک گئی۔ اس کا بھی یہی حال ہوا۔ ایک دم سے اس کا چہرہ لال پڑ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھ سے سرد لہجے میں سوال پوچھا، جبکہ یہ سوال مجھے اس سے کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اس لیے ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے چھت پر آ گئی اور پھر آپ یہاں پر مل گئے۔ خیر، آپ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ ہڑبڑا گیا، پھر کہنے لگا کچھ خاص نہیں، بس سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی،
اور اوپر سے آج اس کے بارے میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی۔ کیا آپ سارا سے بہت محبت کرتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنی منہ بولی بہن سے اس قدر محبت کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کی حقیقی بہن ہوتی تب تو آپ اپنی ساری زندگی ہی اس کے نام کر دیتے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر مجھے ڈانٹ کر اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک میں اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا نہیں کر لیتی تب تک میں اسے کسی بھی قسم کا سوال نہیں پوچھ سکتی۔ اگر میں اس سے اس بارے میں پوچھتی یا اسے یہ بتاتی کہ مجھے اس پر شک ہے، تب وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا جس کی وجہ سے سارا ملبہ میرے اوپر گر جاتا اور میں گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار کہلاتی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب تو ارسلان نے گھر میں وقت گزارنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ صبح سویرے آفس کے لیے جاتا، پھر آدھی رات کو گھر واپس آتا۔ دوسری طرف سونیا کا کہنا تھا کہ اس نے ایک ہفتے سے سارا کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس نے ارسلان کو سارا کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ لوگ مل کر کون سی کھچڑی پکا رہے ہیں۔ ایک دن نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا، میں سارا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ مجھے دیکھ کر سارا کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے گھر کے اندر جانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے دروازے پر ہی روک دیا۔ مجھے سارا سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ سارا مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھ سے دروازے پہ ہی پوچھ ڈالا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اندر آنے کی دعوت دے گی وہ صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ میں دراصل تم سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن ابھی تو میں خود گھر سے باہر جا رہی ہوں۔ میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ہر حال میں اس کے پاس جانا ہے۔ میں تم سے معذرت کرتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مجھے اندر نہیں بلائے گی، اس لیے میں نے اس کی معذرت کو قبول کیا اور میں وہیں سے اپنی دوست کے گھر کی طرف چلی گئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا آپ بے معنی اور فضول معلوم ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنی دوست کو جا کر یہ سب کچھ بتایا تو اس نے مجھ پر ایک اور راز آشکار کیا کہ ارسلان سارا کے گھر میں ہی موجود ہے۔ آج صبح ہی اس نے ارسلان کو سارا کے گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سارا تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہی۔ میں نے اسی وقت فون اٹھایا، ارسلان کو کال ملا دی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بے بس ہو کر میں دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ ارسلان معمول کے مطابق رات کو 8 بجے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے سے کافی خوش معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی خوشی مجھے بہت زہر لگ رہی تھی کیونکہ اس کی اسی خوشی نے میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اب میں ارسلان کی امی سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، انہیں اس حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اس کی امی کا بھی نمبر نہیں تھا۔ اب مجھے اس چیز کی بھی وجہ سمجھ آ رہی تھی کہ ارسلان نے مجھے اپنی ماں کا نمبر کیوں نہیں دیا تھا۔ دراصل 3 مہینے پہلے ہی ارسلان کے والدین ہمیشہ کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ جب تک وہ یہاں پر تھے تب تک میرا اپنی ساس سے فون پر رابطہ رہتا تھا۔ اکثر مجھے کسی بات میں مشورہ لینا ہوتا تو میں انہیں کال کر دیتی، یا اگر کوئی نیا کھانا بنانا ہوتا تو ان سے ریسیپی پوچھ لیتی۔ لیکن جب سے وہ باہر کے ملک میں گئی تھی تب سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا، سوائے 1-2 بار سلام دعا کے، وہ بھی جب ارسلان کو فون آتا تو وہ میری ان سے سلام دعا کروا دیتا۔ اس نے کبھی بھی میری اپنی ماں سے تفصیلی بات نہیں کروائی تھی۔ مجھے امی کا نمبر چاہیے، میں نے ارسلان سے کہا۔ تم میری امی کا نمبر لینے کی بات کر رہی ہو؟ ارسلان نے چبھتے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اب کیا ان سے میری شکایتیں لگانے کا ارادہ ہے؟ ارسلان طنزیہ لہجے میں کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو اپنی شکایتوں کا ڈر اس وقت ہونا چاہیے جب آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے۔ جب آپ نے کوئی غلطی ہی نہیں کی تو آپ کو کیسا ڈر؟ میرے سامنے زیادہ زبان نہیں چلایا کرو، اور میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ارسلان اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرا دھیان اپنی نند کی طرف گیا۔ میں نے تیزی سے اسے کال ملائی۔ میں نے اس سے اپنی ساس کا نمبر لے لیا۔ اب میں ارسلان کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔
کیونکہ اس کے سونے کے بعد ہی میں اپنی ساس سے کال پر بات کر سکتی تھی۔ جب میں نے اچھی طرح تسلی کر لی کہ ارسلان سو گیا ہے، میں نے اپنی ساس کو کال ملائی۔ میری آواز سن کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مجھ سے میری ازدواجی زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا بتاؤں، میں انہیں ارسلان کے رویے سے کیسے آگاہ کروں۔ مجھے بہت شدید رونا آ رہا تھا۔ وہ میری کیفیت سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ جو کچھ بھی دل میں ہے تم لوگ مجھے بتا دو، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے روتے ہوئے ارسلان کی حرکتوں کے بارے میں اپنی ساس کو بتا دیا۔ میری باتیں سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی۔ یہ سب کب سے شروع ہوا ہے؟ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن ارسلان مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنے دیتا تھا، نہ ہی اس نے مجھے کبھی آپ کا نمبر دیا۔ آج نہ جانے کیسے میرے ذہن میں شمائلہ کا خیال آیا تو میں نے اس سے نمبر لیا آپ کا۔ پلیز آپ ارسلان سے بات کریں، انہیں سمجھائیں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے تسلی دی، کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک یہ سارا کا معاملہ ہے تو میں اسے جلد ہی نمٹا لوں گی۔ یہ تو اچھا ہوا تم نے مجھے اس بارے میں بتا دیا۔ ان سے باتیں کرنے کے بعد میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کی لائٹ جلی ہوئی تھی اور ارسلان بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ آہٹ کی آواز پر اس نے آنکھ کھولی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی پڑی تھیں۔ آخر تم نے اپنا شوق پورا کر ہی لیا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ لے کے لیٹ گیا، جبکہ میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ اب یہ مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزاری۔ میرے ذہن میں بار بار اپنی ماں کی کہی ہوئی باتیں آ رہی تھیں، جب انہوں نے مجھے گھر واپس آنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ میں پوری رات اسی بارے میں پریشان ہوتی رہی کہ اگر ارسلان نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد ہو رہا تھا اور دوسری طرف مجھے بار بار ابکائی آ رہی تھی۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ارسلان کو کال ملائی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں پھر سونیا کا خیال آیا۔ تھوڑی دیر بعد سونیا مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ تب مجھے جو خبر ملی وہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اگر وہ خبر مجھے دوسرے حالات میں ملی ہوتی تو شاید میں بہت خوش ہوتی، لیکن اب یہاں پر جہاں میں اپنے لیے فکر مند تھی کہ اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی، وہاں پر میں ایک بچے کو کیسے سنبھالتی۔ میں سونیا کے گلے لگ کر رو رہی تھی، جبکہ سونیا مجھے بار بار تسلی دے رہی تھی کہ فکر مت کرو، ارسلان تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ مجھے یقین ہے جب تم اسے بچے کے بارے میں بتاؤ گی تو اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ میں اپنے گھر جانے کے بجائے اس دن سونیا کے گھر ہی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں سونیا کے گھر کے اندر داخل ہوتی، میری نظر سارا کے گھر کے دروازے پر پڑی، جہاں پر ارسلان کھڑا دروازہ کھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ سونیا کو وہیں چھوڑ کر میں تیزی سے اس طرف آئی، جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میں سارا کے کمرے میں پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ارسلان سارا کے بستر پر موجود تھا۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مزید زور زور سے رونے لگا۔ اس دن مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ سارا کو کافی عرصے سے برین ٹیومر تھا۔ ارسلان کے علاوہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنا زیادہ تر وقت سارا کے پاس گزارتا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، کیونکہ سارا واقعی ارسلان کے بہت قریب تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب ارسلان کے بابا اسے اپنے گھر لائے تھے، لیکن ارسلان کی امی اسے زیادہ پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے سارا کی چھوٹی سی عمر میں شادی کر دی تھی، اور پھر جلد ہی اس کی طلاق ہو گئی۔ اس وقت ایک ارسلان ہی تھا جس نے سارا کا ساتھ دیا تھا۔ اپنے آخری دنوں میں سارا یہ چاہتی تھی کہ ارسلان اس کے ساتھ ہی رہے۔ حقیقت جاننے کے بعد مجھے اپنی سوچوں پر بہت غصہ آیا۔ سارا کی وفات ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد ارسلان بالکل خاموش رہنے لگا۔
لیکن جب میں نے اسے بچے کی آمد کے بارے میں بتایا تب اس کی آنکھوں میں خوشی کی رمق جاگی تھی۔ لہٰذا میری اور میری ساس کی کوششوں کی وجہ سے ارسلان دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ پھر میرے پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد ارسلان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔